4 سطریں شروع کرتا ہوں۔ 14 سال کا قیدی، بڑی قریب سے شہادت شروع کرنے لگا ہوں۔ قبر مصطفیٰ پہ قرآن پڑھ رہے تھے جب ہاتھوں میں رسیاں آ گئیں۔ اس سے قریب سے میں شروع کر نہیں سکتا تھا۔ قبر مصطفیٰ پہ تلاوت قرآن کر رہے تھے جب قید کرنے کے لیے سپاہی قبر رسول پہ پہنچے۔ امام کے ہاتھوں پہ قرآن تھا، انہوں نے کھلا قرآن اٹھایا اور امام کے ہاتھوں میں رسیاں پہنا تھی۔ امام کے ہاتھوں پہ رسیاں آئیں، امام اٹھ کے کھڑے ہوئے۔ امام نے لشکر کی طرف، سپاہیوں کی طرف دیکھا، مجھے خبر تھی تم نے مجھے قید کرنا ہے، میں اس لیے گھر سے نکل کے روضہ رسول پہ آ گیا تھا۔ جب امام نے اتنا جملہ کہا، ایک سپاہی رسیاں پہناتا کہنے لگا اگر خبر تھی ہم نے تجھے قید کرنا ہے تو تجھے گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو نانے کی قبر پہ کیوں آیا؟ اس جواب کے بعد اگر میں ممبر چھوڑ بھی دوں تو میرا خیال ہے کہ پوری رات رونے کے لیے سطر کافی ہے۔ اس نے کہا تجھے چاہیے تو گھر میں رہتا، تو باہر کیوں آیا؟ امام رو کے کہتے ہم سے روز روز دروازے جلوائے نہیں جاتے۔ جس نے ماتم کرنا ہوگا یہی سطر اس کے رونے کے لیے کافی۔ امام نے کہا ہم سے روز روز گھروں کو آگ نہیں لگوائی جاتی، میں اس لیے آ گیا کہیں تم میرے گھر کو آگ نہ لگا دو۔ امام کے ہاتھوں میں رسیاں آئیں، رسیاں امام کے ہاتھوں میں آنی تھی، یا ایک سپاہی کمینہ سامنے کھڑا، جب وہ امام کو لے کے چلنے لگا، امام نے کہا تم نے گرفتار کر لیا، میں ہو گیا، مجھے خبر ہے کہ تم مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، اتنی اجازت دو۔ وہ سامنے میرا دروازہ ہے، میں ایک بار بیٹیوں سے مل کے آ جاؤں۔ یہ جملہ وہ شخص ضرور روئے گا جس کے گھر میں بیٹی ہے۔ اتنا کہنا تھا، ملاؤں نے جو جملہ کہا اس جملے پہ محمد کی قبر کانپ گئی۔ یہ کمینہ دیکھ لگا تیری ضمانت کون دے گا کہ تو واپس آئے گا؟ اتنا کہنا تھا، موسیٰ کاظم نے دائیں دیکھا، دائیں کے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، بائیں دیکھا، بائیں کے مسلمان اٹھ کے چلے گئے، رکھ میرے سر پہ قرآن۔ سامنے ایک یہودی کی دکان تھی، وہ کھلی دکان چھوڑ کے بھاگا، سامنے آ کر مجھے قید کر لو، میں ضمانت دیتا ہوں یہ واپس آ جائے گا، جتنی دیر یہ واپس نہ آئے اتنی دیر مجھے قید رکھو، یہ نہ آئے میرا سر تن سے جدا کر دینا۔ امام نے یہودی کی طرف دیکھ کے کہا جب تو نے میرے نانے کا کلمہ ہی نہیں پڑھا تو نے میری ضمانت کیسے دے دی ہے؟ وہ رو کے تھا اتنے سال ہو گئے مجھے مدینے میں دکان کرتے، مجھے آج پتا چلا تیری کوئی بیٹی بھی ہے، میں نے آج تک تیرے گھر سے کسی مزدور کی تلاوت کی آواز بھی چیخ آئی موسیٰ کاظم۔ امام نے رو کے کہا میری ایک نہیں میری 17 بیٹیاں، میری ایک نہیں میری 17 بیٹیاں۔ عزادار بیٹھے ہو، بیٹی ایک بھی ہو نا، ایک بیٹی بھی ہو، باپ زبردستی گھر سے جانے لگے نا، ایک بیٹی بھی ہو، اور وہ دروازے پہ آ کے باپ کے ساتھ لپٹ جائے تو ایک بیٹی باپ کو نہیں جانے دیتی۔ جس غریب کی 17 بیٹیاں تھیں، میں کیسے پڑھوں کہ موسیٰ کاظم گھر سے کیسے نکلے؟ 17 کی 17 بیٹیوں نے دیواروں پہ ٹکرے مارنی شروع کی، امام کو قید کر لیا گیا، پوری ذمہ داری کے ساتھ مصحف پڑھنے لگا، امام کو قید کیا گیا۔ ساری زندگی آپ نے ممبر سے ذاکرین سے سنا 14 سال کے قیدی، بے شک 14 سال، لیکن 14 سال بغداد میں نہیں رہے، پہلا 1 سال بصرہ میں رہے، 13 سال کی قید امام کی بغداد میں۔ جب یہ امام کو گرفتار کر کے چلے، انہوں نے لشکر کو 2 حصوں میں بانٹ دیا، ایک بصرہ کی طرف چل پڑا، ایک بغداد کی طرف چل پڑا، تاکہ رستے میں کسی کو پتہ نہ چلے کہ امام کس لشکر کے پاس ہے، تاکہ کوئی امام کا چاہنے والا امام کو آزاد نہ کروا سکے۔ ایک لشکر کا حصہ بصرہ کی طرف چلا، ایک بغداد کی طرف چلا،
سادات اگر کوئی بیٹھا ہے تو مجھے بی بی کی عزت کا واسطہ جملہ معاف کرے، جملہ کتاب میں نہ ہو تو مجھے اس مولا کے سمے کبھی ممبر سے نہ پڑتا۔ انہوں نے جب امام موسیٰ کاظم کو قید کر کے لے کے گئے بصرہ، یہ امام کو گھوڑے پہ بٹھا کے نہیں لے کے گئے، یہ امام کو پیدل چلا کے نہیں لے کے گئے، غلط پڑھوں غازی کا مجرم بنوں، کتابیں کہتی انہوں نے اونٹ کی پشت کے ساتھ موسیٰ کاظم کو رسیوں سے باندھ دیا۔ کسی سید کا دل دکھاؤ مجھے معاف کر دینا، جو عین تاریخ تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ انہوں نے پشتے ناکا کے ساتھ، کتاب کے جملے ہیں ناکا کی پوش کے ساتھ امام کو رسیوں کے ساتھ باندھا گیا، اوپر چادروں کا ڈھیر رکھا گیا تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ اس میں کوئی قیدی۔ امام کو لے کے بصرہ چلے گئے، 1 سال امام بصرہ میں قید رہے۔ 1 سال کے بعد گورنر بصرہ نے گورنر بغداد کو خط لکھا، اس کا مجھے جتنے خطرناک قیدی دینے دے، یہ ایک مجھ سے لے لے، جتنے قیدی مجھے دینا چاہے گا میں رکھ لوں گا، یہ ایک قیدی مجھ سے رکھا نہیں جاتا۔ گورنر بغداد نے اپنا سپاہی بھیجا، اس کا بغداد کا حاکم پوچھ رہا ہے یہ قیدی تمہیں کوئی تکلیف دیتا ہے؟ اس کا سال پورا گزر گیا، نہ اس کی کوئی ملاقات آئی ہے، اس کا تکلیف، اس کا نہ یہ کھانے کو مانگتا ہے، سارا دن یہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، ساری رات یہ مصلے پہ ہوتا ہے، نہ یہ کچھ مانگتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے۔ اس کا جب کھاتا بھی نہیں پیتا بھی نہیں ملاقات بھی نہیں آتی، خط لکھ کے ہمیں کیوں بلایا؟ تکلیف کس چیز کی ہے؟ جو تکلیف اس نے بتائی سادات جملہ معاف کر دینا، اس کا کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن جب شام ہوتی ہے یہ جیل کی سلاخوں پہ سر مار کہتا ہائے شام، ہائے شام، اللہ جانے شام میں اس کا کیا نقصان کیا ہے۔ جیسے ہی شام کہتا ہے پرندے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، بصرے کی دیواریں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں، ماؤں کی گود کے بچے اس کی آواز سن کے ماؤں کا دودھ پینا چھوڑ دیتے، بصرہ کی شہر کے حالات بدل جاتے۔ اسے یہاں سے لے جا، امام کو بصرہ سے بغداد لایا گیا۔ 1 سال کے امام کے بصرہ کے حالات بغداد پہنچ چکے تھے، بغداد مرکز تھا، انہیں خبر تھی یہاں امام کی رہائی کے لیے کچھ بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ تاریخ کے جو لفظ ہے اگر بالکل وہ پڑھے جائیں تو میرا خیال ہے کہ ممبر سے لوگ زندہ نہ اٹھیں، جنازے اٹھے مجمع سے، اگر ان کے درد وہ پڑھ دیے جائے جو کتابوں میں لکھیں۔ آپ کو صرف یہ بتایا جاتا ہے امام کو ایک تنگ اور طریق زندان میں رکھا گیا، آپ کے ذہن میں ہوتا ہے ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، وہ بہت تنگ تھا، اس میں ہمارا امام قید تھا، یہی تم تک پڑھا گیا؟ نہ مجھے بانی امام کی شہادت کا حکم دیتے تو پھر میں جملے پڑھتا نہ، اگر میرے حصے پہ آئے ہیں، یہ علم عباس میں میرا ہاتھ ہے، اس قوم کی تسلی کے لیے علم پہ ہاتھ رکھا ہے۔ انہوں نے امام کو کمرے میں نہیں رکھا، انہوں نے زندان کے اندر ایک کنواں کھودا، اس کنویں کے چاروں طرف انہوں نے لوہے کی برچیاں لگا دی، درمیان میں زہرا کے بیٹے کو رکھ کے پتھر کے ساتھ اسے بند کر دیا۔ میرا بارواں کہتا میرا سلام اس قیدی پہ جو کروٹیں لیتا تھا اور برچیاں پہلو میں چلی۔ اجرکم الی اللہ، سیدہ تمہارا رونا قبول کرے، علی کی بیٹی تمہارے آنسو قبول کرے۔ اتنا تنگ تھا، امام بیٹھ نہیں سکتے تھے، سر اوپر کر کے امام کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ 14 سال میں سے 13 سال امام کے رکوع کی حالت میں گزر گئے، اسے پتھر کے ساتھ بند کیا ہوا تھا، اس کے اوپر ایک کمرہ بنایا گیا، اس کمرے میں اس زندان کا دروغہ بیٹھتا تھا، اس پہ ایک سلاخیں تھی، ایک چھوٹی سی کھڑکی تھی جو کھڑکی بازار میں گزرتی تھی، بازار میں گزرنے والے لوگ اس کھڑکی کو دیکھتے تھے، اس کھڑکی میں سوائے دروغہ کے کوئی نہیں ہوتا تھا، وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ جیل خالی ہے، یہاں کوئی قیدی نہیں، لیکن اس کے اندر کنویں میں امام کو قید کیا ہوا تھا، دروغہ وہاں بیٹھتا تھا۔ 13 سال گزر گئے، 24 رجب کے قریب والے دن آئے، اسی بغداد کے بازار سے ایک ایوب نامی شخص گزرا، جو ہی وہ کھڑکی کے قریب سے گزرا اسے دیکھا کہ اس زندان کا دروغہ رو رہا ہے، اسے روتا ہوا زندان کا دروغہ دیکھا، وہ رک گیا، اس کا جہاں تک میری معلومات ہے قیدیوں کے اوپر ہمیشہ وہ سپاہی مسلط کیے جاتے ہیں جو سخت دل ہوں،
جنہیں قیدیوں پہ رحم نہ آئے. تو زندان کا دروغہ ہو کے رو کیوں رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا. کھڑکی پہ سر رکھ کے اس دروغہ کی آواز آئی, دعا کر مجھے موت آ جائے. اس کا موت نہ مانگ, مجھے وجہ بتا. ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا اس زندان میں ایک قیدی ہے, 13 سال ہو گئے ہیں مجھے اس پہ پہرا دیتے ہوئے. یہ مجھ سے کچھ نہیں مانگتا. جب میں صبح اپنی ڈیوٹی پہ آتا ہوں میں صرف اسے سلام کرتا ہوں, یہ مجھے سلام کا جواب دیتا ہے. سارا دن اس کے زندان سے مجھے تسبیح کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں سنتا. تو اس نے کہا پھر رو کس بات پہ رہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے پہلی بار مجھ سے بات کی ہے, اس بات نے میرا جگر پھاڑ دیا ہے. اللہ جانے میں جلال پور میں وہ جملہ پڑھوں تم برداشت کیسے کرو. ایوب کی آواز ہے, اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا 13 سال کے بعد اس نے مجھے آواز دے گا بتا تیری کوئی بیٹی ہے؟ کہتا میں نے رو کے کہا ہاں میری بیٹی ہے. تڑپ کے کہنے لگا منت کر, میں نے 13 سال میں تجھ سے کچھ نہیں مانگا, ایک بار اپنی بیٹی کو زندان میں لے کے آ. اس نے کہا بیٹی میری ہے, تو کیا کرے گا؟ رو کے اس سے کہا تھوڑی دیر میرے ساتھ باتیں کرے, میں اپنی بیٹیوں سے ملنے کو ترس گیا. اجرو کمل یہ کہتا بیٹی لا. اللہ جانے کتنا ترسا ہے بیٹیوں سے. ایوب تڑپ گیا. ایوب کی آواز ہے اللہ اس پہ رحم کرے, جلدی سے آزاد کروائے. اتنا قیدی ایسا مجبور. چل ایک کام کر, دروغہ سے کہنے لگا تیرے اندر کی حسرت بھی ختم ہوگی. مجھے میرے مالکوں کی دعا سے بہت کچھ حاصل ہو گیا ہے. میں یہاں اپنے کاروبار کے سلسلے میں آیا ہوں. میرے اوپر بڑی مشکلیں تھیں, مشکلیں ٹل چکی ہیں. میرا کام بہت ٹھیک ہو گیا ہے. اگر اس قیدی اتنا مجبور ہے, اس سے جا کے کہے ایک ایوب نامی شخص بازار سے گزرا ہے, وہ تجھے سلام دے رہا تھا اور کہہ رہا تھا میرے حق میں ایک دعا کر دے. اگر تیری دعا قبول ہو گئی میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری قیدیں آزاد کرواؤں گا. میں حکومت کو جتنا پیسہ دینا پڑا میں دوں گا. میں تیری قیدیں آزاد کر کے تجھے تیری بیٹیوں سے ملوا دوں گا. دروغہ نے کہا دعا کون سی کرنی ہے؟ ایوب نے کہا اس سے کہہ میرا کام سنور گیا ہے, جتنی جلدی ہو سکے میں مدینے چلا جاؤں. اس کا مدینے جا کے کیا کرے گا؟ اس نے کہا وہاں میرا امام موسیٰ کاظم ہے, میں موسیٰ کاظم کی زیارت کرنا چاہتا ہوں. اتنا جملہ کہنا تھا, زندان سے میرے امام کی آواز آئی ایوب کو کہے تجھے میرے قیدی سلام دے رہا ہے, اور سلام دینے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کل تیری دعا قبول ہو جائے گی. ایک کام تو بھی کرنا, کل زندان کے دروازے پہ ایک کفن لے کے آنا. ہو سکتا ہے کسی لاوارث قیدی کو تیرے کفن کی ضرورت پڑ جائے. ایوب تڑپ گیا. دروغہ کہتا ہے کہ اس رات کا میں گواہ ہوں. رات آدھی سے زیادہ ڈھل چکی تھی. امام کی آواز ہے سن اے بندہ خدا, میں نے آج تک تجھ سے کچھ نہیں مانگا. ہم کسی کے حقوق غصب نہیں کرتے. میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو زندان کا پتھر ہٹا, میں تجھ سے یہ نہیں کہوں گا کہ تو جیل کا دروازہ کھول. امام نے کہا کہ تو گواہ ہے میں نے تجھ سے کبھی کچھ نہیں مانگا. ابھی میں تھوڑی دیر بعد نظروں سے غائب ہو جاؤں گا. شور نہ کرنا, پریشان نہ ہونا, سپاہیوں کو اکٹھا نہ کرنا. اس نے کہا کہاں جائے گا تو قیدی؟ فرمایا بیٹیوں سے ملنے جا رہا. تیری بیٹیاں رہتی کہاں ہیں؟ مدینہ. کہ لگا بغداد سے مدینہ سفر زیادہ. امام نے فرمایا ہم سفروں کے محتاج نہیں ہوتے, ہم کڑیاں اترنے کے محتاج نہیں ہوتے. دروغہ کہتا باتیں ہو رہی تھی یا میں نے قیدی کو نظروں سے اوجھل دیکھا, قیدی نظروں سے غائب ہو گیا. ادھر مدینے میں حالت کیا ہے؟ رضا کی ماں نماز شب کے لیے وضو کر رہی تھی, یا بی بی کے صحن میں کسی کی کڑیوں کی آواز آئی. کڑیوں کی آواز کا آنا تھا. امام رضا کی والدہ اپنی جگہ سے اٹھی, ہاتھ پیچھے کر کے دی اگر یہ سوچ کے میرے گھر میں آیا ہے کہ میرے گھر میں کوئی مرد نہیں ہے تو یہ جان لینا کہ ہم اہل بیت نبوت ہے. اتنا کہنا تھا, آواز آئی مجھے پہچان, میں بغداد کا قیدی ہوں. بغداد کے قیدی کا نام آنا تھا. رضا کی ماں نے دونوں ہاتھ باندھے, رو کر دی مولا مجھے صرف اتنا بتا رہنے آیا ہے یا ملنے آیا ہے؟ فرمایا رہنے نہیں آیا, ملنے آیا ہو. مجھے زہر مل گئی ہے, میری آج آخری رات ہے. آخری رات کا نام آنا تھا. رضا کی ماں قدموں میں گر گئی, رو کے گل گئی پھر تجھے علی کا واسطہ میری بیٹیاں جگانا نا, میری بیٹیوں کو جگانا نا. امام کی آواز آئی
14 सालों में 28 ईदें मेरी बेटियों ने दरवाजे पे गुजारी है, रो रो के कहती रही है अम्मा हर किसी का बाप आ गया, हमारा बाबा नहीं आया। इमाम मूसा काज़म हुजरे के अंदर आए, आगे आगे रज़ा की माँ चली, आवाज आई ये तेरी बड़ी बेटी ज़ैनब है, ये उससे छोटी फरवा है, ये उससे छोटी खदीजा है। इमाम एक एक का चेहरा देखते रहे, सबसे आखिर में आए, बीबी की आवाज आई ये तेरी छोटी फातिमा है। फातिमा का नाम आना था। अभी इमाम जमीन पे बैठे, या कौम वाली मलका तड़प के उठी, रो के दी और किसी से मिल ना मिल, मुझे सीने से लगा मैंने कौम की पहाड़ियों में रोल के मर जाना है। ओ मैं तेरी गरीब बेटी, ओ मैं तेरी मजलूम। हौसला हौसला, अजरो को मिल अल्लाह, मालिक पुरसा कबूल करे। बाबा बाबा बेटी से मिल। इमाम ने मासूमा कौम के सर का बोसा ले, दस्तार इमामत रजा के सर पे रखा, राज इमामत अगले इमाम के हवाले किया। किताबें कहती हैं कि दरोगा अभी देख रहा था या इमाम जिंदान में वापस आए। जिंदान में आते इमाम की आवाज है कालू इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वो दरोगा कहता मैं इस इंतजार में था, अभी शियों का इमाम जहर की वजह से शहीद होगा। वो कहता मैं जिंदगी में ये मंजर ना देखता। सुबह होने के करीब थी, जिंदान का दरवाजा खुला, दरवाजे का खुलना था, संदिए मलाउन हाथ में एक हुक्मनामा लेके आया था। दरोगा कहता मैंने हुक्मनामा पढ़ा, उसमें लिखा था कि हाकम का हुक्म है कि संदिए मलाउन के लिए इमाम के जिंदान का पत्थर हटाया जाए। वो कहता मैंने कहा मुलाकात करेगा? कहने लगा नहीं ज़रूरी काम है। दरोगा कहता मैं वो मंजर अपनी आंखों से ना देखता। जब मैंने पत्थर हटाया ये कमीना नीचे उतरना शुरू हुआ, इस कुत्ते के हाथ में लोहे का ताज़ियाना था। काश मेरे बस में होता, मैं ये जुमला पढ़ने से पहले मर जाता। दरोगा कहता मैं देख रहा था, इसने ताज़ियानों की बारिश शुरू की। थोड़ी देर के बाद दरोगा की आवाज आई छोड़ दे, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अगला जुमला बड़ा मुश्किल है, मैं रुक गया हूं। रुका सिर्फ इसलिए हूं कि थोड़ी सी बर्दाश्त पैदा करना। अगला जुमला बड़ा सख्त है, घरों तक रोने के लिए। मौला हुसैन ने करबला में अकबर की लाश ऐसे उठाई, कासम की लाश ऐसे उठाई। गलत पढ़ो मुझे गाजी माफ ना करे। किताबें कहती है कायनात का वाहिद गरीब है जिसकी लाश उठाई नहीं गई, नेज़ों से निकाली गई है। इमाम के जिस्म के टुकड़े इमाम की पर्चियों से निकाले गए हैं। इन्होंने एक चादर में मूसा काज़म के लाशे को रखा, ये बगदाद के पुल की तरफ चले। मैं गलत पढ़ूं, बीबी का मुजरम बनूं। इन्होंने जनाजा रखा नहीं, इन्होंने बगदाद के पुल पे फेंका। जनाजे का फेंकना था। एक काले बुरके वाली बीबी की चीख आई, कोई मेरा बेटा दफना दो, कोई मेरे गरीब को कफन ला दो।